اب دیکھیے، سب سے پہلا جہاد میں نے آپ کو بتایا اپنے نفس کے خلاف ہے. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے علامہ اقبال نے، اور دو احادیث کے مفہوم کو جمع کر دیا ہے دو اشعار میں. احادیث کیا ہیں؟ ایک یہ ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے اندر اس طرح گردش کر سکتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. آپ کی باڈی کا کوئی سیل اگر اسے خون نہ پہنچے تو زندہ رہے گا؟ ایک ایک خلیے تک پہنچے گا. تو یجری من الانسان مجری الدم، خون کی طرح گردش کرتا ہے. دوسری حدیث کیا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ میں سے کسی نے بڑی ہمت کی، جرأت کی، بلکہ جسارت کی، اگرچہ آج ہم ان کی اس جسارت کے اس کے لیے مشکور ہیں. انہوں نے سوال نہ کیا ہوتا تو جواب کیسے ملتا؟ انہوں نے سوال کر لیا کیا حضور آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تھی نا جسارت. فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ دو احادیث لیجئے اور اقبال کے دو شعر سنیے. فارسی کے ترجمہ میں کر دوں گا. کشتن ابلیس کار مشکل است. کشتن قتل کر دینا، کچھ تو خون آپ کہتے ہیں نا، کچھ تو خون ہو رہا ہے، مار دینا اور خون بہانا. کشتن ابلیس کار مشکل است، بہت مشکل کام ہے یہ. زاں کے او گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائی میں جا کے ڈیرا ڈال لیتا ہے اور وہاں سے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے پورے وجود میں. تو کیسے ماریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کینسر کی ایک سٹیج تو وہ ہے کہ ایک جگہ پر لیمیٹڈ ہے، اس وقت تک تو بڑے آرام سے آپ نے، اگر تشخیص ہو گئی اس کو ریموو کر دیا سرجری سے اور آپ ٹھیک ہو گئے. لیکن اگر وہ پھیل چکا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں جا چکا، آپ کیا کریں گے؟ کہاں کہاں سے کاٹیں گے، کہاں کہاں سے نکالیں گے؟ پھر اور تھراپیز ہیں لیکن بہت تکلیف دہ. ہمیں تو ایسی چیز چاہیے کہ جو خود اس کے اندر، جسم کے اندر گردش کر جائے، تاکہ ہر سیل تک اگر وہ ابلیس کا اثر پہنچ رہا ہے تو اس دوا کا اثر بھی پہنچ جائے. کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر اعماق دل است. خوشتر آ باشد مسلمانش کنی، بہتر بات یہ اسے مسلمان بنا لو، جیسے حضور نے کہا میں نے اپنے شیطان کو مسلمان بنا لیا. اور مسلمان کیسے بنے گا؟ کشتہ شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی تلوار سے مارو اس کو. یہ قرآن وہ چیز ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جائے تو خون کی طرح گردش کرے گا، پورے وجود کو کنٹرول کرے گا، پورے وجود میں تبدیلی لائے گا، انقلاب لائے گا. خوشترا باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. یہ قرآن ہے جو ایمان کو گہرا سے گہرا اور نور ایمان کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا. اور جیسے جیسے نور ایمان قلب کے اندر زیادہ ہوگا، پورے وجود سے نفس کی ظلمانیت نکل جائے گی. تو سب سے بڑا مزکی قرآن حکیم ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ 4 مرتبہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے. مسئلہ کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے. بدر میں 313 مسلمان تھے، 1000 مقابلے میں آ گئے. کبھی سوچا یہ 313 کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ یہ کبھی نہیں سوچا ہم نے. حضور کی 15 برس کی کمائی تھی یہ. جیسے کوئی پرندہ اپنا بناتا ہے گھونسلہ، ایک ایک تنکا لے کر آ رہا ہے، ایک ایک تنکا، ایک ایک تنکا، ایک ایک آدمی بمشکل حضور نے حاصل کیا. میں نے بتایا تھا نا پہلے دن 1 جمع 4 5 ہو گئے. اس کے بعد بات آگے بڑھی، لیکن 10 سال نوٹ کیجئے، 10 سال. اور حضور جیسا داعی اور مبلغ 100 سوا 100 سے زیادہ آدمی نہیں آئے.
تو گھبرانے کی بات کون سی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تو 950 برس میں بھی نہیں آئے. کوئی بات نہیں، اپنا فرض ادا کرنا ہے. البتہ اگلے 10 سالوں میں پورا انقلاب آ گیا، اور وہ تو میرا موضوع نہیں ہے. دنیا میں تسلیم کیا گیا کہ عظیم ترین انقلاب، گمبھیر ترین انقلاب، جامع ترین انقلاب پوری انسانی تاریخ کا محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایم این رائے نے یہ بات کہی، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے یہ بات کہی، ایچ جی ویلز نے یہ بات کہی. دنیا کے تمام انقلابات کی تاریخ میں محمد کا انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین ہے. تو یہاں مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ 313 کہاں سے آئے تھے. اس کے لیے قرآن مجید میں جو میں نے آخری آیت آپ کو سنائی تھی، جو 3 مرتبہ قرآن میں آئی ہے، 3 مرتبہ میں سے آخری ٹکڑے میں تھوڑا سا فرق ہے. 2 آیتیں تو ایگزیکٹلی وہی ہے شروع سے آخر تک، تیسرے میں آخری ٹکڑا ذرا مختلف ہے. سورہ توبہ اور سورہ صف میں کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، قرآن حکیم دے کر، ہدایت کاملہ، اور دین حق دے کر، سچا نظام، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس. سوشل جسٹس کا نظام اللہ نے دیا ہے تاکہ اس نظام کو لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام کے اوپر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ہاں یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. مشرک کون ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جو بتوں کو سجدہ کرے صرف وہی مشرک ہے؟ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم مانا وہ مشرک ہے سب سے بڑا آج کے دور کا. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا حکم چلائے. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ بڑا غیور ہے، بالکل تیار نہیں ہے. تو آج کا سب سے بڑا شرک وہ ہے اللہ کو ہٹاؤ، ہم ہیں حاکم خود، ہم چنیں گے اپنے نمائندے، وہ بنائیں گے قانون، ہمیں نہیں پرواہ کیا گیتا میں لکھا، کیا قرآن میں لکھا، کیا ویدوں میں لکھا، کیا انجیل میں لکھا، کیا تورات میں لکھا، کوئی پرواہ نہیں ہمیں. وی ڈونٹ کیئر، ہمیں تو خود اپنا نظام بنانا. یہ ہے وہ شرک. ظاہر بات ہے یہ مشرکین جو ہے، فرعون آسانی سے جگہ چھوڑنے والا تھا، نمرود آسانی سے اپنی بادشاہت چھوڑنے والا تھا. آج یہ عوام اپنی حاکمیت کو چھوڑ دیں گے آسانی سے؟ اس کے ساتھ تو بہت کچھ لگا ہوا ہے. جن لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے، الیکشن جتوایا ہے، ان سے بھی اپنے کام بھی تو نکلوانے ہیں کہ نہیں؟